السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ حضرات کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع یسمع لک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی۔ تم اللہ کے حکم پر چلو، پوری کائنات تمہارے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ میرے دوستو، انسان کی ترقی کا راز اس میں مضمر ہے کہ وہ اسی طاقت کا سہارا لے جس کی چھاپ کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز جس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، چاند کی چاندنی جس کے حکم سے روشن ہوتی ہے، سورج کی کرنیں جس کی حکم سے زمین پر پڑتی ہے، ہوا کے اندر چیزوں کو برباد کرنے کی صلاحیت جس کے حکم سے آتی ہے، دریاؤں کے اندر ڈبونے کی صلاحیت جس کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت جس کے حکم کے منتظر ہے، اسی اللہ کی طرف اشارہ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، اللہ کے حکم کو مان لو، دنیا کی ہر چیز تمہارے حکم کے تابع ہو جائے گی۔ میرے دوستو، اگر ایک انسان پوری زندگی اللہ سے یہ دعا کرتا رہے صحت کی، تندرستی کی، عزت کی، عافیت کی، اگر کوئی انسان پوری زندگی اگر یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تو مجھے عزت عطا فرما، شہرت عطا فرما، صرف اپنی سناتا رہے اور اس پالنہار کی نہ سنے، اس خدا و پروردگار کی نہ سنے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نہیں سنی جائے گی۔ گرچہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مگر اس کیفیت کے ساتھ اسی صورت میں نتیجہ لا سکتی ہے جب کہ وہ اللہ کی مان کر چلے، اللہ کے حکموں پر عمل کرے، تبھی جا کے اس کی بات سنی جائے گی۔ بسا اوقات اگر انسان اللہ کے حکم کی مطابقت کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتا ہے اور اپنی خواہشات و لذات کو اللہ کے حکم کے تابع بنا لیتا ہے، تو ایسے اشخاص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اس کے حاجتوں کو، اس کے ضرورتوں کو ایسے طریقے سے پوری کر دیتے ہیں کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، یعنی کہ جس کا ظاہر باطن اخلاق و عادات، جس نے اپنے نظریات و خیالات، افکار و خیالات، تمام چیزوں کو، خواہشات و لذات اگر اللہ کے حکم کے تابع کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے اس کے تابع بنا دیتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اگر اللہ کی بات مان کر چلے تو۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی حکم کو مان کر چلے گا، اللہ کی باتوں کو مان کر چلے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے حکم کے منتظر رہے گی اور اس کے تابع ہو جائے گی۔